السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، خیریت سے ہیں؟ لاسٹ لیکچر میں ہم نے جو ڈسکشن شروع کی تھی دیٹ واز ریگارڈنگ ٹیسٹنگ پے رول سسٹمس، کچھ ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، اور اس میں ہم نے کنٹرول آبجیکٹیوز پڑھ لیے تھے کہ پے رول سسٹم کے یعنی کہ سیلریز اینڈ ویجز سے متعلق کنٹرول آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں۔ مختصراً ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سیلریز اینڈ ویجز ہیں وہ آتھورائزڈ امپلائیز کے لیے بنے، ریٹ درست ہو، بیس درست ہو، یعنی کہ ریٹ جس پر اپلائی کرنا ہے اگر وہ آرلی بیسڈ امپلائیز ہیں تو آرز صحیح کیلکولیٹ ہو رہے ہوں، ٹائم بیسڈ امپلائیز ہیں یعنی کہ، اور اگر پیس ریٹ ویجز ان کو ملتی ہیں تو وہ نمبر آف یونٹس ٹھیک کیلکولیٹ ہو رہے ہوں جن پر ریٹ اپلائی ہونا ہے، اور پھر یہ کہ ڈیڈکشنز بھی ٹھیک ہو رہی ہوں، کم یا زیادہ ڈیڈکشنز نہ اس ریمونریشن میں سے، سیلری میں سے، پے رول میں سے ہو رہی ہوں، اور پھر ان کی ریکارڈنگ پراپر ہو رہی ہو، لائبلٹیز ٹھیک ریکگنائز ہو رہی ہوں اگینسٹ دوز پے رول ایکسپینسز، اور پھر یہ کہ یہ پے رول ریمونریشن سیلری ویجز اس ہی شخص کو ریسیو ہو رہی ہوں جس شخص کی ہیں۔ These were the few control objectives which we discussed earlier. اب آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نیکسٹ اسٹیپ کہ کنٹرول پروسیجرز کیا ہوں گے جو اسٹیبلش کیے جائیں گے، اور انفیکٹ جن کی اپلیکیشن کے بارے میں پھر ٹیسٹ آف کنٹرول لگائے جائیں گے اور ایویڈنس حاصل کیے جائیں گے۔ تو آئیے جی دیکھتے ہیں کنٹرول پروسیجرز اس پے رول سسٹم پر یعنی کہ ویجز اینڈ سیلریز کے سسٹم پر۔ اس میں سب سے پہلی بات آتی ہے اپروول اینڈ کنٹرول آف ڈاکیومینٹس کے ریفرنس میں کہ دیر شوڈ بی ریٹرن آتھورائزیشن ٹو امپلائی اور ڈسمس این امپلائی، یعنی کہ وہ جو کنٹرول آبجیکٹو تھا ہمارا کہ ہم آتھورائزڈ امپلائیز کے لیے پے رول بنا رہے ہیں، اب وہاں پر یہ آبجیکٹو کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اگر ہم یہ کنٹرول پروسیجر اپناتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص امپلائی رکھا جائے گا، اس کو امپلائمنٹ میں رکھا جائے گا تو ریٹرن امپلائمنٹ ہوگی، اگر ڈسمس کیا جائے گا، امپلائمنٹ سے خارج کیا جائے گا تو بھی ریٹرن ہوگی۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک آتھورائزیشن ہمارے سامنے آ جائے گی کہ اس امپلائی کے بارے میں جس کے لیے ویجز بننے جا رہی ہیں، پے رول بننے جا رہی ہیں، یہ پروسیجر ہوگا کہ ریٹرن اس کی امپلائمنٹ اور ڈسمسل ہوگی۔ نیکسٹ کہ چینجز ان ریٹس آف پے شوڈ بی آتھورائزڈ ان رائٹنگ بائی این آفیشل آؤٹ سائڈ دا ویجز ڈپارٹمنٹ۔ اب دیکھیں ویجز ڈپارٹمنٹ کا کام کیا ہے کہ اس نے پے بنانی ہے، یہ ویجز ڈپارٹمنٹ مینس ان فیکٹ دا پے رول ڈپارٹمنٹ، پے رول ڈپارٹمنٹ کا کام پے بنانا ہے، ریٹس ڈیسائیڈ کرنا نہیں ہے۔ تو جو ریٹس کا ڈیسیژن ہوگا، اب یہ پروسیجر آپ بنا رہے ہیں کنٹرول پروسیجر کہ جی ہم اپنی اینٹیٹی میں جن امپلائیز کو امپلائی کریں گے ان کے ویج ریٹس، ان کی سیلریز کے ریٹس، ان کے پے اسکیلز will not be decided by the payroll department. اس کے لیے نارملی ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کو پرسونل ڈپارٹمنٹ بھی کہا کرتے تھے پہلے کبھی۔ وہ جو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کام ہے کہ ویج ریٹ ڈٹرمن کرے، ان کی سکلز کے مطابق پے سکیلز ڈٹرمن کرے، اور وہ ڈٹرمن کر کے ایک فائل بنا کر پے رول ڈپارٹمنٹ کو بھیج دے گا۔ اب ناؤ دا پے رول ڈپارٹمنٹ ول یوز دوز انفارمیشن فار پریپریشن آف دا پے رول آف دا کنسرنڈ امپلائی، ٹھیک ہے نا؟ سو یہ ایک پروسیجر کی بات ہے
جس سے کہ کنٹرول ایسٹیبلش ہوتا ہے. نیکسٹ بات آتی ہے کہ اوور ٹائم ورک should be authorized in advance by a manager or supervisor. یعنی کہ مینیجر یا سپروائزر پہلے سے ہی اوور ٹائم کے بارے میں بتا دے گا کہ جی آپ نے اس کام کے لیے اتنا اوور ٹائم کرنا ہے, اس سے زیادہ نہیں ریکوائرڈ. اب دیکھیے اس کنٹرول میجر کی وجہ سے غلط اوور ٹائم کی کیلکولیشن سے بچ جائیں گے. بھائی پہلے سے ڈٹرمنڈ ہے کہ آپ نے اگر چھٹی والے دن آنا تو 4 گھنٹوں کے لیے اوور ٹائم کرنا ہے. آپ نے اگر ویک ڈے میں آپ نے کام کرنا ہے تو اپنے کام نارمل آورز کے بعد آپ 4 گھنٹے مزید بیٹھ سکتے ہیں. ویکینڈز پہ آپ نے کام کرنا ہے تو کہ 8 گھنٹے کا اوور ٹائم ہم نے ڈٹرمن کر لیا, آپ اس اوور ٹائم سے زیادہ نہیں کام کریں گے. اب ہوگا یہ کہ بات کنٹرول ہو جائے گی کہ کوئی کہہ رہا ہے جی میں نے تو جناب 10 گھنٹے کام کیا, کوئی کہتا ہے جی میں نے 3 گھنٹے کام کیا. آپ ایک یونیفارمٹی لے آئیں گے اور یہاں پر جو غلط بیانیاں ہیں وہ کنٹرول ہو جائیں گی. وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے اوور ٹائم جو ہے پہلے سے ہی ڈٹرمنڈ ہونے چاہیے. کس کی طرف سے؟ مینیجرز کی طرف سے یا سپروائزرز کی طرف سے, جن کو پتہ ہے کہ ہم نے کتنا کام لینا ہے. فالتو میں نہیں ایک شخص لگا ہوا ہے ٹھک ٹھک کرنے اور آپ اس کو اوور ٹائم پے کری جا رہے ہیں. آپ کا سپروائزر جانتا ہے کہ اس اسکل کا بندہ کتنے گھنٹے مزید کام کر سکتا ہے یا مجھے کتنے گھنٹے سے مزید کام لینا ہے. وہ مینیجر یا سپروائزر ول ڈیٹرمن دا اوور ٹائم ٹو بی ورک بائی دا امپلائی. پھر an independent official should review the payroll and sign it. اب پے رول کو ریویو کرنے والا شخص اور پھر اس کو فائنلی سائن کرنے والا شخص should be independent. کس سے انڈیپینڈنٹ؟ of the person who is preparing the payroll. کیونکہ پے رول پریپیئر کرنے میں ہو سکتا ہے کچھ خرابی ہو, تو اس خرابی کو کوئی انڈیپینڈنٹ شخص اگر چیک کر رہا ہوگا تو پکڑی جائے گی نا, ادروائز تو وہ خرابی رہ جائے گی اس کے اندر ہی. لہذا the person who is going to check the payroll should be independent of the person who was authorized to prepare the payroll. یہ بات بھی کلیئر؟ اب نیکسٹ پروسیجر دیکھتے ہیں, ہم کنٹرول پروسیجر دیکھ رہے ہیں نا. نیکسٹ بات کرتا ہے کہ the wages check should be signed by 2 signatories and agreed with the signed payroll. اب ABCDEF بے شمار نمبر آف امپلائیز ہیں. اب ہر امپلائی کی ویجز کا جو چیک ہوگا ایک شخص سائن نہیں کرے گا, 2 شخص سائن کریں گے. کنٹرول پروسیجر ہے تاکہ ایک شخص ہی اپنی مرضی سے سائن نہ کر دے, کسی کو فیور نہ دے دے, اور اس اماؤنٹ کو سائن کرے گا جو اماؤنٹ پے رول پر لکھی ہوئی ہے اور سائنڈ ہے, اپرووڈ ہے. لائک پے رول پر ایک شخص کی اگر سیلری 20,000 روپیز لکھی ہوئی ہے تو چیک پر ایگزیکٹلی 20,000 روپیز سیلری ہونا چاہیے, اس سے کم یا زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور دیٹ check should be signed by the 2 signatories. Control procedure. Next procedure کی بات کرتا ہے کہ where weekly pay relates to hours at work, وہاں پر clock cards یا آج کل کے دور میں smart cards should be used. اب ان clock cards اور smart cards کی proper supervision ہونا چاہیے. کلاک کارڈ اور اسمارٹ کارڈ تو پتہ ہے نا, یہ پڑھے تھے ہم نے پے رول جب کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ میں پڑھی تھی, یاد ہے کہ جب ایک امپلائی کام پر آتا ہے تو اس کام کو شروع کرنے کا ٹائم اور پھر چیک آؤٹ کا ٹائم, اس کو کام سے چھٹی کا ٹائم, یہ دونوں تحریر کر لیے جاتے ہیں کارڈ پر, نون ایز کلاک کارڈ. اور آج کل کے اس الیکٹرانک کے دور میں سویپ مشین سے کارڈ گزار دیا جاتا ہے جو اسمارٹ کارڈ کہلاتا ہے.
میگنیٹک اسٹرپ لگی ہوئی ہوتی ہے، وہاں سے جب اس کارڈ کو گزارا جاتا ہے تو وہ اس امپلائی سے متعلق تمام انفارمیشن ایک جگہ پر کلیکٹ کر دیتا ہے، وہاں پہ ریکارڈ ہو جاتی ہے کہ کتنے بجے آیا، کتنے بجے گیا، وغیرہ وغیرہ، اس کے متعلق جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں وہ اس کے ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اب کہتے ہیں اس کی سپرویژن ضروری ہے، یہ نہیں کہ اس نے کارڈ پہلے سے کسی کو دے کر بھیج دیا کہ یار یہ سویپ مشین سے گزروا دینا، میں ذرا ٹھہر کے آؤں گا۔ اب کارڈ پہلے پہنچ گیا، اس کی حاضری لگ گئی اور صاحبزادے جناب آ رہے ہیں آرام سے، تو 2-4 گھنٹے کی اپنی ذاتی مصروفیات کو نبھانے کے بعد کہ انہیں پتہ ہے کہ جناب کارڈ تو میرا مشین میں انٹر ہو چکا ہے، وہاں پر پراپر سپرویژن ریکوائرڈ ہے، کیونکہ اس قسم کے مسائل بہرحال آتے ہیں۔ تو آپ نے یہ پروسیجر تو اپنا لیا کہ کارڈ کے ذریعے سے اس کی ٹائم کو نوٹ کیا جائے گا کہ کب کام پہ آیا، کب کام سے گیا، لیکن کارڈ کو انڈر سپرویژن، انڈر اے کنٹرول، اسٹرنجنٹ کنٹرول استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ بات تھی کہ اگر ٹائم بیسڈ جو ورکرز ہیں ان کے حوالے سے ہمیں پے رول بنانی ہے تو کون سا کنٹرول ہونا چاہیے۔ اب بات آتی ہے پیس ورک سسٹم جہاں پر آپریٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی، کہ وہاں پر پیمنٹس شوڈ اونلی بی میڈ فار ورک آف این اپروپریٹ کوالٹی وچ ہیز بین انسپیکٹڈ اینڈ اپرووڈ۔ اس کی انسپیکشن اینڈ اپروول ضروری ہے، کیونکہ اب جس کوالٹی کا اس نے کام کیا، اس کوالٹی کا کام اگر نہیں ہوگا تو اس کو وہ تنخواہ نہیں دی جائے گی، وہ ویجز نہیں دی جائیں گی، لہٰذا وہاں پہ سپروائزر موجود ہیں۔ اب لائک شوز فیکٹری میں پیس ریٹ بیسڈ ویجز پے کی جاتی ہیں اس ورکر کو جو کہ سمپل پیسٹنگ کر رہا ہے، سول کی پیسٹنگ کر رہا ہے۔ اب وہ جو سول کی پیسٹنگ کر رہا ہے وہاں پر کوالٹی تو دیکھی جائے گی نا، کہ وہ زیادہ سے زیادہ کام کرنے کے چکر میں ٹھیک پیسٹنگ ہی نہیں کر رہا اور وہ جوتے کی کوالٹی جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ لہذا جہاں پر پیس ریٹ بیسڈ ورکرز ہوں گے، ویجز جہاں پر یونٹ کے حساب سے پے کی جا رہی ہوں گی، وہاں پر کوالٹی پر چیک ہونا ضروری ہے۔ پھر اب کوالٹی پر چیک کن کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سپروائزرز کہلاتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کون شخص کس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ یہ کنٹرول پروسیجر ضروری ہے ان کے لیے جہاں پر کہ پیس ریٹ بیسڈ ویجز پے کی جا رہی ہوں گی۔ اب نیکسٹ پروسیجر یہ ہے کہ پرسونل ریکارڈز should be kept independently of the payroll department۔ اب یہ جو پرسونل ریکارڈ ہوں گے ہر شخص کے، وہ الگ سے ایک ڈپارٹمنٹ میں موجود ہوں گے۔ اس کا تعارف میں نے ابھی آپ کو کروایا کہ وہ ایک ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ اب اس میں اس امپلائی کی تمام انفارمیشن موجود ہوگی کہ کن ٹرمز پر اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، کتنی مدت کے لیے امپلائمنٹ ہوئی، اس کی ریٹائرمنٹ کب ہے، ڈسمسل کی کیا شرائط ہو سکتی ہیں، اس کی انکریمنٹس کن بیسس پر ہوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تمام کی تمام انفارمیشن ہمیں اس پرسونل ریکارڈ کے اندر موجود ملے گی۔ ہاں، یہ پرسونل ریکارڈ پے رول ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہونا چاہیے، انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ اور اس ریکارڈ میں جو ضروری بات ہے، اس امپلائی کے اسپیسیمن سگنیچرز بھی ہونا ضروری ہیں۔ کیوں بلا؟ دیکھیں یہ جو اسپیسیمن سگنیچر ہیں یہی تو کل کو پھر ایویڈنس بنتے ہیں کہ جی اس شخص نے یہ تنخواہ وصول کر لی تھی۔ اب جب
پے رول ڈسبرسمنٹ کی بات آئے گی تو پے رول ڈسبرسمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ دیکھیں گے نا کہ ویجز کون ریسیو کر رہا ہے. معلوم ہوگا جی کہ یہ جس شخص نے ریسیو کیا ہے اس کے تو سگنیچرز ہی ٹیلی نہیں کر رہے ان اسپیسیمن سگنیچرز کے ساتھ جو کہ اس ریکارڈ میں موجود ہیں, تو پکڑا گیا. اگر اسی شخص نے ریسیو کیا تو اس کے سگنیچرز ٹیلی کرنے چاہیے. لہذا اس کے پرسونل ڈپارٹمنٹ میں, اس کے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ میں جو ریکارڈ موجود ہوگا اس اسپیسیفک شخص کا, اس میں اس کے اسپیسیمن سگنیچرز ہونا بھی ضروری ہیں. بہت اہم پروسیجر ہے. نیکسٹ جو بات آ رہی ہے وہ ہے ویجز سپروائزر شوڈ بی اپوائنٹڈ. اب یہ ویجز سپروائزر کیوں ریکوائرڈ ہے؟ اس لیے کہ وہ مختلف آتھورائزیشنز کر سکے. یہ جو ابھی ہم نے پیچھے آتھورائزیشنز پڑھی ہیں ڈفرینٹ ڈاکیومنٹس کی, ان ریٹس کی کیلکولیشنز کی, اس کی ویجز کے ٹائم کی, کلاک کارڈ کے ذریعے سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے, اسمارٹ کارڈ کے ذریعے سے جو معلوم ہوتا ہے. اب ان ڈفرینٹ آتھورائزیشنز کے لیے وہ کہتا ہے کہ بہتر ہے کہ ہمیں ایک ویجز سپروائزر, پے رول سپروائزر کہہ لیں, ہمیں رکھ لینا چاہیے جو ڈفرینٹ چیزوں کی سپرویژن کرے اور ان کی آتھورائزیشنز کرے. سو یہ تو تھے پروسیجرز آتھورائزیشنز اینڈ ڈاکیومنٹیشن کے ریفرنس میں. اب ہم بات کرنے لگے ہیں ارتھمیٹیکل ایکوریسی کے ریفرنس میں. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیں ارتھمیٹیکل ایکوریسی ہر جگہ ریکوائرڈ ہے. بات سیلز انوائس کی ہو, بات پرچیز انوائس کی ہو, یا بات پے رول کی ہو, ارتھمیٹیکل ایکوریسی تو بہرحال ریکوائرڈ ہے نا. تو اس کے لیے بھی پروسیجرز پھر اپنائے جائیں گے. اب دیکھیں یہاں پر پے رول میں ہمیں ارتھمیٹیکل ایکوریسی کہاں کہاں ریکوائرڈ ہے کہ وہ اگر ٹائم بیسڈ ورکر ہے تو جتنے آورز اس کے کیلکولیٹ ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہوئے ہوں کیلکولیٹ, پھر ان کو جس ریٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے وہ ریٹ ملٹیپلائی کرنے کے بعد ریزلٹ ٹھیک دے رہا ہو. کیونکہ آپ ان آورز کے ساتھ ریٹ کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے پیپر پر لکھ تو دیتے ہیں, آورز بھی ٹھیک لکھ دیتے ہیں, آپ ریٹ بھی ٹھیک لکھ دیتے ہیں, لیکن ڈیلیبریٹلی آپ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ ٹھیک نہیں لکھتے. تو ارتھمیٹیکل ایکوریسی تو ریکوائرڈ ہے نا یہاں پر. پھر ہمیں یہاں پر اب پروسیجر اپنانا ہوگا کہ ہم نے آرز ٹھیک اٹھا لیے, ہم نے ریٹ ٹھیک اٹھا لیا, کیا ان دونوں کو ملٹیپلائی کر کے جو ریزلٹ نکلتا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں, اس ریزلٹ کو بھی چیک کرنا ضروری ہے. سو یہاں پر ہم سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ وہ جو ہمارے کلاک کارڈز اور جاب کارڈز یا اسمارٹ کارڈ کے ذریعے سے نمبر آف آورز معلوم ہوئے ہیں ان پر ہم ایک سیمپل چیک بنائیں جو کہ ہمیں بتائے گا ایکوریسی اگینسٹ کرنٹ ریٹس آف پے اور ان کے الٹیمیٹ ریزلٹ کے بارے میں. یہ سیمپل چیک جو ہوگا اس میں ہم دیکھ لیں گے کہ جو ریٹس جن ویجز کے ٹائم پر, جن ورکرز کی ویجز کا جتنا جتنا ٹائم ہے اس پہ اپلائی ہو رہے ہیں وہ کیا ریزلٹس دے رہے ہیں, اس سے معلوم ہو جائے گا کہ جی یہ چیزیں ٹھیک ہیں. سو یہ پروسیجر وہاں پر انٹرنل کنٹرول میں اپنایا جائے گا کہ پے رول ڈپارٹمنٹ یہاں پر ارتھمیٹیکل ایرر تو نہیں کوئی کر رہا. اور نیکسٹ اسی ارتھمیٹیکل ایکوریسی میں ہمیں پے رول ڈیٹیلز کو بھی چیک کرنا ہے فور دا ایکوریٹ کیلکولیشن آف ڈیڈکشنز. اب یہ کون سی ڈیڈکشنز ہیں؟ ٹیکس کی ڈیڈکشنز. میں نے آپ کو بتایا تھا جو بھی ہماری اسٹیچوٹری اور نان اسٹیچوٹری ڈیڈکشنز ہوتی ہیں, انکم ٹیکس کی ڈیڈکشن ہے, سوشل سیکورٹی کی ڈیڈکشن ہے, پروویڈنٹ فنڈ کی ڈیڈکشن ہے, کوئی پینشن کے لیے آپ نے فنڈ کریٹ کیا ہوا اس کی ڈیڈکشن ہے, بے شمار والنٹریلی بھی کوئی چیزیں ڈیڈکشن کے لیے کہہ دیتا ہے امپلائی کہ ٹھیک ہے جی یہ چیز ڈیڈکٹ کر لیں, بعد میں آپ سے اکٹھا لے لوں گا. سو ڈفرینٹ ڈیڈکشنس کے ریفرنس میں آپ کی ارتھمیٹیکل ایکوریسی ہونا ضروری ہے. سو بہرحال یہاں پر پروسیجر اپنایا جاتا ہے کہ ارتھمیٹیکلی کوئی ایرر نہ ہو. نیکسٹ ہم کنٹرول پروسیجر لیتے ہیں اس کی اکاؤنٹنگ کے ریفرنس میں. وہ ہے جی کہ کنٹرول اکاؤنٹس شوڈ بی مینٹینڈ اسپیشلی فار دا ڈیڈکشنس. اب جو ڈیڈکشنس ہو رہی ہیں ان کے لیے کنٹرول اکاؤنٹ
ہمیں ریکوائرڈ ہے. دیکھیے کنٹرول اکاؤنٹ کا تصور آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کنٹرول اکاؤنٹ اسٹیبلش کرتے ہیں ایک ٹوٹل اماؤنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, اور اس کے نیچے پورا ایک بیچ موجود ہوتا ہے انڈیویجول ٹرانزیکشنز کا یا انڈیویجول ریکارڈنگز کا. اب بے شمار ہمارے پاس نمبر آف امپلائیز ہیں, ان تمام کی پے رول بنائی جا رہی ہے اور ان تمام کے ڈیڈکشنز کی جا رہی ہیں. ان کا ہم ایک میمورینڈم ریکارڈ بنا لیں گے جس میں اے بی سی ڈی ای ایف جتنے بھی ہمارے امپلائیز ہوں گے ان کی انڈیویجول پے رولز, انڈیویجول ڈیڈکشنز الگ الگ سے آ رہی ہوں گی. لیکن الٹیمیٹلی تو ہمیں ٹوٹل اماؤنٹ ریکوائرڈ ہے نا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں شو کرنے کے لیے. ہمارے پاس 700 امپلائیز ہیں تو 700 نمبر آف ہمارے پاس سیلری ایکسپینس کی فگرز تو نہیں نظر آئیں گی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے اندر. ایک فگر جائے گی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں, وہ کہاں سے ہم پک کریں گے؟ کنٹرول اکاؤنٹ سے. سو وہ کہہ رہا ہے کہ جی کنٹرول اکاؤنٹ جو ہے شوڈ بی مینٹینڈ ڈیڈکشنز کے لیے بھی اور انڈیویجول آپ کی جو سیلریز بن رہی ہیں ان کے لیے بھی, سیلری پیبل جو بن رہی ہے اس کے لیے بھی. بہرحال آپ کو الٹیمیٹلی ایک فگر ریکوائرڈ ہے جو کہ آپ کی سیلری ایکسپینس کے طور پر انکم اسٹیٹمنٹ میں جائے گی اور لائبلٹی کے طور پر بیلنس شیٹ میں جائے گی کہ پیبل ان ٹرمز آف سیلری ایکسپینس یا ویجز ایکسپینس اور پیبل ٹو دا انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ, پیبل ٹو دا سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ وغیرہ وغیرہ. سو یہ کنٹرول اکاؤنٹ کی ضرورت کے ساتھ وہ نیکسٹ بات کرتا ہے کہ اوور آل اینالیٹیکل چیکس شوڈ بی کیریڈ آؤٹ ٹو ہائی لائٹ میجر ڈسکریپنسیز. اب یہ بھی ہمیں اکاؤنٹنگ ریکارڈ سے پتا چلیں گی میجر ڈسکریپنسیز. لائک ہم نے بجٹ بنایا تھا کوئی, اس بجٹ کے مطابق جو پے رول کی اماؤنٹ بننا چاہیے تھی وہ نہیں ہے, ہم نے بجٹ سے کم یا زیادہ سیلریز یا ویجز جو ہیں وہ انکر کر دی. اب یہاں پر جو ڈسکریپنسی ہے دیٹ شوڈ بی نوٹسڈ. اس کو ہم اکاؤنٹنگ ریکارڈ سے ہی پکڑیں گے نا پھر. اسی طرح سے اوور ٹائم کی بات آ جاتی ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اوور ٹائم اتنا زیادہ لگنا چاہیے تھا اس سال, یہ اتنا زیادہ اوور ٹائم کا خرچہ کیوں نظر آ رہا ہے. یہاں پر آپ انالیسس کریں گے, آپ کو جس جس ایریا میں ویریئنسز نظر آ رہے ہوں گے آپ ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا. لہذا یہاں پر کنٹرول پروسیجر اپنائے جائیں گے تاکہ ویریئنسز کو دور کیا جا سکے. اور نیکسٹ بات اس اکاؤنٹنگ پروسیجرز کے ریفرنس میں آتی ہے کہ مینجمنٹ ان فیکٹ should exercise overall review and control. اب یہاں پر اس مینجمنٹ کی انوالومنٹ ڈال دی. کنٹرول پروسیجرز کے لیول کی بات کر رہے ہیں کہ کیا مینجمنٹ انوالوڈ ہے یہاں پر پے رول کی اکاؤنٹنگ میں, کیونکہ ڈسکریپنسیز جہاں پر بھی آئیں گی وہاں پر پھر ان ویریئنس کا انالیسس کیا جائے گا اور کنٹرول بنائے جائیں گے تاکہ آئندہ پھر یہ ویریئنس نہ آئے اتنے زیادہ. جیسے ہم نے سمجھا کہ اوور ٹائم بہت زیادہ پے ہو گیا, کیوں ہوا ہے؟ اب یہاں پر تو مینجمنٹ نے ڈیسیژنز لینے ہیں نا. ہم نے دیکھا کہ بجٹ کے ساتھ بہت زیادہ ویریئنس آ گیا, کیوں آیا بھائی؟ مینجمنٹ انوالو ہوگی. سو یہ کنٹرول پروسیجر اکاؤنٹنگ کے ریفرنس میں پہلے ہم نے دیکھا, ویریفیکیشن کے ریفرنس میں, آتھورائزیشن کے ریفرنس میں جو ڈاکیومنٹس کی ہیں, اور اب نیکسٹ کنٹرول پروسیجر جو ہوگا وہ ہے ان پے رول کی ڈسبرسمنٹس کے ریفرنس میں. دیکھیں کچھ ایریاز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ویسے تو اوور آل ہر ایک ایریا کی اپنی امپورٹنس ہے, لیکن کچھ کو امپورٹنس ذرا زیادہ دے دی جاتی ہے. جیسے کہ وہاں پر ہم نے پرچیزز کے اندر
پرچیز انوائس کے ایریا کو دیکھا تھا کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا، کیونکہ اس پر بیس کر کے آگے سارے سلسلے چل رہے ہیں. اب یہاں پر ٹھیک ہے، پیچھے اس کی آتھورائزیشن امپورٹنٹ ہے، ارتھمیٹیکل ایکوریسی امپورٹنٹ ہے، کنٹرول آپ کا اکاؤنٹنگ کے ریفرنس میں امپورٹنٹ ہے، لیکن ڈسپرسمنٹ کی جب بات آتی ہے تو بہت زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں. یہاں پر اب ہمیں ایسا کنٹرول پروسیجر ریکوائرڈ ہے کہ جس میں کوئی لیکیج نہ ہو. جس شخص کو ویجز ملنا چاہیے وہی شخص ویجز ریسیو کر رہا ہے، کوئی ان آتھورائزڈ پیمنٹ نہیں ہے، کوئی لیکیج نہیں ہے. اس قسم کا کنٹرول پروسیجر ریکوائرڈ ہے ہمیں. اب دیکھیے گا کہ اس ایریا میں ہم کس طرح کا کنٹرول پروسیجر اپناتے ہیں. یعنی کہ اب ڈسبرسمنٹ کی بات آ رہی ہے. ڈسبرسمنٹ کے بارے میں ذرا ایک دو باتیں پہلے سے ذہن میں رکھ لیجئے. نارملی وین وی ٹاک اباؤٹ ڈسبرسمنٹ تو ہم کیش میں ڈسبرس کر رہے ہوتے ہیں سیلریز ویجز. نارملی ایک چھوٹا بزنس کنسرن کیش میں کر رہا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا ایک بڑی آرگنائزیشن کبھی ہارڈ کیش میں سیلریز ویجز ادا نہیں کرتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس منتھ اینڈ پر ایک خاص دن ایک بڑی وڈراول اس کو لینا پڑے گی بینک سے. رسک آف تھیفٹ موجود ہے یہاں پر، روبری موجود ہے یہاں پر، اس روبری کا بھی رسک موجود ہے یہاں پر. کیا آپ جب اتنی ہیوی اماؤنٹ بینک سے ڈرا کر کے لے کر آ رہے ہوں گے تو رستے میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہو سکتی ہے. اس لیے آپ اوائڈ کرتے ہیں کہ جی ہم کیش بینک سے نکلواتے ہی نہیں ہیں سیلریز ویجز کے لیے، ہم اپنے امپلائیز کو چیکس کے ذریعے سے پیمنٹ کر دیتے ہیں. اب چیکس کے ذریعے سے پیمنٹ سے بھی ایڈوانس بات ایک آ گئی کہ جی ہم چیکس بنائیں اور دیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم پوری پے رول اپنے امپلائیز کی بنائیں، ان امپلائیز کے اکاؤنٹ نمبر ان کی سیلریز کے سامنے لکھیں اور بینک کو بھیج دیں. اس بینک میں ہم نے اپنے امپلائیز کے بھی اکاؤنٹس اوپن کروائے ہوئے ہیں، لہذا بینک جو ہوگا وہ ہمارے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکالے گا اور امپلائیز کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گا. اس سے بھی ایک آسان طریقہ کار آ گیا. کیش نہیں، چیک نہیں، پے رول شیٹ ہم نے بینک میں بھیج دی. اوکے، کافی بہتر طریقہ کار نظر آتا ہے. لیکن اب اس سے بھی ایڈوانسڈ ایک طریقہ کار آ گیا پے رول کی ڈسبرسمنٹ کا. بیکس، بینک آٹومیٹڈ کلیئرنگ سسٹم. اب یہ بیکس کیا ہے جی؟ آپ جس بینک میں اپنا اکاؤنٹ رکھتے ہیں اسی بینک میں آپ نے اپنے امپلائیز کا بھی اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے. اوکے، یہ بات تو پہلے بھی موجود ہے مینول سسٹم میں. جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ اور آپ کے امپلائیز کا اکاؤنٹ ہے اس بینک میں جو سافٹ ویئر آپریٹ ہو رہا ہے اس سے کمپیٹیبل آپ ایک سی ڈی ڈیولپ کرتے ہیں جس میں کہ آپ پوری پے رول جو ہے انٹر کر دیتے ہیں. اب وہ سی ڈی منتھ اینڈ پر یا ویک اینڈ پر یا فورٹ نائٹلی بینک کو بھیج دی جاتی ہے. اب دیکھیے اگر ہم نے پے رول شیٹ بنائی تھی وہ بینک کو بھیجی تھی تو اس کی وجہ سے کیا بینک مصروف ہو گیا اس 700 نمبر آف امپلائیز کو اپنے سسٹم میں ریکارڈ کرنے کے چکر میں. 700 امپلائیز ہے نا ہماری آرگنائزیشن کے. اب اس سے ایڈوانسڈ ہم نے طریقہ کار یہ سوچا کہ ہم بینک کو جو اتنا مصروف کر دیتے ہیں ہم ایک سی ڈی اپنی ڈیولپ کریں اپنے سسٹم پر. سارا کچھ تو ہمارے سسٹم میں موجود ہے. وہ سی ڈی جو ہوگی اس سافٹ ویئر میں ڈیولپ کی جائے گی جو کمپیٹیبل ہوگا بینک کے سافٹ ویئر سے. ہم نے اپنے سسٹم سے پے رول سے متعلق انفارمیشن اس سی ڈی میں ڈال دی. اب وہ سی ڈی جا کر اس کمپیوٹر میں
رن ہو رہی ہے کس کے کمپیوٹر میں؟ بینک کے کمپیوٹر میں. اب بینک نے جب اس سی ڈی کو رن کیا، سمپلی اس نے انٹر کیا، تو وہ سی ڈی جو ہے وہ اس سسٹم میں ایک دم سے آپریٹ ہو گئی، اور اس سی ڈی کے اندر موجود 700 نمبر آف امپلائیز کی سیلریز فوری طور پر ود ان سیکنڈس اس بزنس اینٹیٹی کے اکاؤنٹ میں سے نکل کر ان 700 نمبر آف امپلائیز کے اکاؤنٹس میں کریڈٹ ہو گئی. دیکھیے کتنا ٹائم سیو ہو گیا. آپ نے سی ڈی اپنے سسٹم پر بنائی، ساری چیزیں آپ کی روٹین میں چل رہی ہیں اس سسٹم کے اندر. وہ سی ڈی جب بینک میں پہنچی، بینک کے سسٹم میں رن ہوئی، اور فوری طور پر بینک کا ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کمپلیٹ ہو گیا. آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل گئے، امپلائی کے اکاؤنٹس میں پیسے چلے گئے. اس کو کہتے ہیں بینک آٹومیٹڈ کلیئرنگ سسٹم. سو آئی ٹی کی ترقی کے ساتھ ساتھ کام بھی آسان ہونا شروع ہو گئے، اور پھر ان کے اوپر بہرحال چیکس اور بیلنسز تو موجود ہیں یہ کنٹرول پروسیجرز کے ذریعے سے. لہذا اب ہم جب کنٹرول پروسیجرز کی بات کریں گے، جس میں کہ ڈسبرسمنٹ کی بات آئے گی، اس میں بہرحال کیش کی بھی ہم بات کریں گے اور ان تمام سسٹمز کی بھی بات کریں گے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ ایک امپورٹنٹ ایریا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے کیا بات کی جا رہی ہے. سب سے پہلا پروسیجر جو اپنایا جانا چاہیے وہ ہے کہ امپلائیز شوڈ سائن فار دیئر ویجز منتھ اینڈ پر یا ویک اینڈ پر یا فورٹ نائٹ پر، واٹ ایور از دا ٹائم پیریڈ. پے رول ڈپارٹمنٹ ایک پے سلپ بنائے گا. وہ پے سلپ امپلائیز کو دکھا دی جائے گی کہ جی اس ویک کی یا اس منتھ کی آپ کی اتنی سیلری بنتی ہے. ڈو یو ایگری؟ اف یس پلیز ڈو سائن دس سلپ. وہ اس کو سائن کر دے گا. اب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس سے ایگریمنٹ لے لیے کہ آپ کی سیلری اتنی بنتی ہے. کل کو کوئی رولا نہیں ڈالے گا کہ جی میری تو زیادہ سیلری بنتی تھی، مجھے آپ نے کم دے دی. تو ڈسبرسمنٹ کے وقت کوئی پرابلم نہ آئے، آپ نے پہلے ہی اس سے سائن کروا لیا. پہلا پروسیجر. نیکسٹ، نو امپلائی شوڈ بی الاؤڈ ٹو ٹیک دا ویجز آف another employee. بھائی یہ میرا پھپھی کا پتر ہے، اس کی سیلری مجھے دے دو، اس چیز کا کوئی آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ نے اپنی سیلری لینی ہے بس. نہ ہی آپ کسی کو کہیں گے جی کہ میری سیلری کسی کو دے دو، نہ ہی آپ کہیں گے جی کسی کی سیلری مجھے دے دو. آپ کی سیلری ہے، آپ کی ویجز ہیں، اونلی یو کین ریسیو دا سیلری اور ویجز. یہ پروسیجر، کیونکہ ذرا سا بھی آپ لوز کر دیں گے تو بات کہاں سے کہاں پر پہنچ جاتی ہے کہ جی اس نے بھی تو وصول کی تھی نا اس کی سیلری، لہٰذا میں بھی دوسرے کی سیلری وصول کر سکتا ہوں. تو مسائل کریٹ ہو جائیں گے. اس لیے آپ نے ایک پروسیجر بنا دیا، اسٹرکٹلی اس کو پھر فالو کیا جانا چاہیے. یہی پھر ٹیسٹ آف کنٹرول کے اندر آڈیٹر جو ہے اس کو چیک کرتا ہے کہ کیا یہ آڈٹ پروسیجرز پراپرلی اپلائی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. نیکسٹ بات آتی ہے کہ when wages are claimed late, the employee should sign for the wage packet and the release of the packet should be authorized. اب this control procedure purely relates to the cash disbursements. ویسے اس سے پچھلے والا بھی جو کنٹرول پروسیجر تھا وہ بھی کیش ڈسبرسمنٹس کے بارے میں ہی تھا. اب بھی کیش ڈسبرسمنٹ کی بات ہی ہو رہی ہے. یہ اسپیسیفکلی اس ریفرنس میں بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ ورکر ویج پیکٹ نہیں لینے آتا، ویج پیکٹ بنا پڑا ہوا ہے وہ لینے نہیں آ رہا، تو وہ جب بھی ویج پیکٹ لینے، ویج پیکٹ مینس جس میں اس کی وہ سیلری پڑی ہوئی ہے کیش کی شکل میں، جب بھی وہ ویج پیکٹ لینے آئے گا تو وہ پھر اس کو سائن کرے گا. اور یہ جب اس کو پیمنٹ ہوگی تو آتھورائزڈ ہوگا، وہ پھر تبھی لے سکے گا. کیونکہ اب یہاں پر ایک بڑا سینسٹیو سا مسئلہ کریٹ ہو جایا کرتا ہے کہ اگر تو یہ پے رول ڈپارٹمنٹ کی طرف سے
پے بننے کے بعد کیش ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈسبرسمنٹ کا مسئلہ آیا تو بھائی کیش ڈپارٹمنٹ نے کیوں اتنا لیٹ کیا، یا کیش ڈپارٹمنٹ نے پے رول ڈپارٹمنٹ کو کیش دے دیا ہوا تھا، یہ پے رول ڈپارٹمنٹ نے اس کیش کو کیوں اتنا لیٹ پے کیا، وہ اس کیش کا کیا کرتے رہے. لہذا لیٹ پیمنٹ امپلائی بھی سائن کرے گا اور پراپرلی اس کی ریلیز بھی آتھورائزڈ ہوگی تو ریسیو کر سکے گا، ادروائز ناٹ. اب نیکسٹ ایک اور بہت امپورٹنٹ کنٹرول پروسیجر آ رہا ہے کہ the system should preferably allow the wages to be checked by the employee before the packet is opened by using specially designed wage packets. ایک مرتبہ ویج پیکٹ کھل گیا تو کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اب ویج پیکٹ انفیکٹ ایک ڈیزائنڈ پیکٹ ہوتا ہے جو اس طرح سے ڈیزائنڈ ہو کہ اس کے اوپن ہونے سے پہلے ہی پتا چل جائے کہ اس میں آپ کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں. وہ اس طرح سے اماؤنٹ اس میں اسٹیپل کی ہو یا ون سائڈ اوپن ہو تھوڑی سی، جس سے کہ وہ اس کو کچھ حد تک کاؤنٹ کر سکے. ویج پیکٹ پراپرلی ڈیزائنڈ ہوگا، یہ ایک عام انویلپ نہیں ہوگا. اب وہاں پر ویج پیکٹ کو اوپن کرنے سے پہلے وہ جان لے کہ اس میں کتنی اماؤنٹ موجود ہے، تاکہ اگر کوئی اعتراض ہے تو پہلے ہی ہو جائے. وانس وہ ویج پیکٹ کھل گیا اب وہ اس کو لینے پڑیں گے پیسے، کیونکہ اب وہ پیسے واپس نہیں پے رول ڈپارٹمنٹ کو کر سکتا. وہ پھر کیش کو واپس کرنے کا پھر وہ پروسیجر کیش آفس کے ذریعے سے ہی ہوگا، وہ پے رول کے ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے نہیں ہوگا. اس لیے اس کو پہلے اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ویجز اس میں کاؤنٹ ہو جائیں. نیکسٹ بہت اہم بات کہ دا ڈیوٹیز آف دا ویجز اسٹاف should preferably be rotated during the year. ایک ہی شخص سارے کام نہیں کر رہا اور نہ ہی ایک شخص ایک ہی سیٹ پر بیٹھ کے کام کر رہا ہے. تعلقات بن جاتے ہیں نا. اب جب تعلقات بن جائیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر ملی بھگت ہو جائے گی. اس لیے ڈیوٹیز کو ہم روٹیٹ کرتے رہتے ہیں، یہ ایک پروسیجر کا حصہ. پھر یہ کہ دا امپلائی میکنگ اپ دا پے پیکٹس should not be the employee who prepares the payroll. اب یہاں پر پے پیکٹس یا چیکس یا پے رول، وہ شیٹ جو کہ بینک میں بھیجنی ہے، یا وہ سی ڈی جو کہ بیکس کے تحت کلیئرنس کے لیے آپ نے بینک میں بھیجنی ہے، یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں اس میں کہ جس شخص نے پے رول بنائی ہے وہی شخص یہ چیز نہیں بنائے گا، کیونکہ اگر اس نے پے رول غلط بنائی ہوئی ہے تو یہاں پر بھی وہ غلطی کرے گا. یہ ایک انڈیپینڈنٹ شخص بنائے گا تاکہ ادھر کی غلطی جو ہے وہ یہاں پر پکڑی جائے، اسٹیج پر پکڑی جائے. اس لیے دس پرسن شوڈ بی این انڈیپینڈنٹ پرسن آف دا پرسن ہو از پریپیئرنگ دا پے رول. یہ وہی جو سیگریگیشن آف ڈیوٹیز والی بات ہے، یہ وہ والی بات یہاں پر آپ کو مل رہی ہے. نیکسٹ بات ہم کرتے ہیں ایک سرپرائز اٹینڈنس کی. کس کی طرف سے؟ ایک انڈیپینڈنٹ آفیشل کی طرف سے. کب؟ جب وہ سیلریز پے کی جا رہی ہیں. اب یہ بھی آڈٹ پروسیجر کا حصہ ہے، ابھی آڈیٹر نہیں انوالو ہوا، ابھی وہی آڈٹ کلائنٹ ہی جو ہے وہ اپنے پروسیجرز کی بات کر رہا ہے کہ ہم ایک رسپانسبل آفیشل کو بھیجیں گے جو کہ سرپرائز وزٹ مارے گا اور جو کہ دیکھے گا کہ یہ جو پروسیجرز ہیں اکارڈنگلی ٹھیک ٹھیک اپنائے جا رہے ہیں. لہذا یہاں پر جب ایک سرپرائز وزٹ کی بات آئے گی کسی رسپانسبل آفیشل کی طرف سے تو ڈیفینیٹلی ادھر موجود جو لوگ ہوں گے وہ احتیاط سے کام کریں گے. وہ کسی ایسے مسائل میں نہیں اپنے آپ کو الجھائیں گے جو کہ کل کو ان کے لیے پرابلم کریٹ کریں. ان کو پتا ہوگا کہ کوئی بھی رسپانسبل شخص آ کے اس چیز کو چیک کر سکتا، آبزرو کر سکتا کہ کیسے ڈسپرسمنٹس کی جا رہی ہیں. اور نیکسٹ جو کنٹرول پروسیجر کی بات ہم کریں گے وہ ہوگی انکلیمڈ ویجز کے بارے میں کہ انکلیمڈ ویجز شوڈ بی ریکارڈیڈ ان آ رجسٹر. اب یہ والا رجسٹر شوڈ بی مینٹینڈ آؤٹ سائڈ دا پے رول ڈپارٹمنٹ، جس میں کہ یہ بات
ڈیفائن کی جائے گی کہ کتنا عرصہ تک یہ انکلیمڈ ویج پیکٹس ہم اپنے پاس رکھ چھوڑیں گے، اور پھر کتنے عرصے کے بعد اس کو دوبارہ سے بینک میں جمع کروا دیا جائے گا. اور انکلیمڈ ویجز کے ریفرنس میں ہم یہ بھی معلوم کرنا چاہیں گے کہ یہ کیوں انکلیمڈ رہی. یہ ایک پروسیجر ہے جو کہ اپنایا جانا بہت ضروری ہے. سو ہم نے جو بات کی ابھی وہ کنٹرول پروسیجرز کی بات تھی، جو کہ ہم اپناتے ہیں اس آرگنائزیشن کے لیول پر. اب نیکسٹ بات آتی ہے ٹیسٹ آف کنٹرول کی. اب ان میں پہلا ٹیسٹ آف کنٹرول کیا ہے جی؟ کہ ہم سیمپل ٹیسٹ لیں گے ٹائم شیٹس کا یا کلاک کارڈز کا، اسمارٹ کارڈز کا، اور جو بھی ریکارڈز ہوں گے کس پوائنٹ آف ویو سے؟ فار اپروول بائی دا ریسپانسبل آفیشل کے پوائنٹ آف ویو سے. اور اس میں اسپیشل اٹینشنس ہم رکھیں گے اوور ٹائم کی کیلکولیشنس کی بھی. یہ اب آڈیٹر انوالو ہو گیا ٹیسٹ آف کنٹرول کی جب بات آتی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپروولس چاہیے، جتنے بھی ریکارڈس مینٹین کیے گئے ہیں، ڈاکیومنٹس مینٹین کیے گئے ہیں، اوور ٹائمس کو ریکارڈ کیا گیا ہے، ان تمام کی کیا اپروولس موجود تھیں. پھر نیکسٹ ہمارا ٹیسٹ ہوگا اتھارٹی فار پیمنٹ کے حوالے سے. کن کی؟ جو کیجول لیبرز ہوتی ہیں ان کی، اسپیشلی جن کو کیش میں پے کیا جاتا ہے، کہ ان کے لیے ایک اتھارٹی کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ اتھارٹی موجود ہے تو اوکے وی آر سیٹسفائڈ، ہمیں آڈٹ ایویڈنس مل گیا. نیکسٹ بات آتی ہے کہ ہم ویجز کی ڈسٹریبیوشن کو آبزرو کریں کہ جس امپلائی کو وہ ویجز پے کی جا رہی ہیں وہ سائن کر رہا ہے پراپرلی. اور پھر یہ کہ اگر وہ ویجز ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئی تو وہ انکلیمڈ ویجز کے طور پر رجسٹر کے اندر ریکارڈ کی جا رہی ہیں. اس چیز کا ثبوت ہم حاصل کرتے ہیں. پھر ہم ایویڈنس حاصل کرتے ہیں ان پے رول ریکارڈز میں امینڈمنٹس کے ریفرنس میں، جو کہ ہمیں پرسونل ریکارڈ سے مل جاتی ہیں، کہ اگر کوئی امینڈمنٹس ہو رہی ہیں تو کیا وہ اکارڈنگ ٹو دا پرسونل ریکارڈ ہو رہی ہیں یا کوئی من مرضی کے تحت پے رولز میں امینڈمنٹ کی جا رہی ہیں، ان کے پیچھے کیا پراپر آتھورائزیشن موجود ہے. تو اس چیز کا ایویڈنس ہمیں حاصل ہونا چاہیے آڈیٹر ہونے کے لیول پر. پھر ہم نیکسٹ کچھ ایویڈنسز کو ایگزامن کرتے ہیں. فار ایگزامپل پے رول کی کیلکولیشن کے ریفرنس میں ہمیں ایویڈنس ریکوائرڈ ہے، جس میں کہ فائنینشیل کنٹرولر جو ہوتا ہے اس کے سگنیچرز بھی ہمیں ریکوائرڈ ہوتے ہیں ایز این ایویڈنس. پھر ہمیں ایویڈنس ریکوائرڈ ہے اپروول آف پے رول بائی ریسپانسبل آفیشل، کہ جی یہ پے رول ٹھیک ہے. پھر ہم نے ایویڈنس ایگزامن کرنا ہوتا ہے آف انڈیپینڈنٹ چیکس آف پے رول، لائک جس میں انٹرنل آڈیٹرز انوالو ہو جاتے ہیں. ان کی طرف سے ہم اس بات کی ویریفیکیشن لیتے ہیں کہ جی انہوں نے پے رول کو ٹھیک طور پر ویریفائی کیا ہوا ہے. پھر ہم انسپیکٹ کرتے ہیں پے رول ریکنسیلیشنز کو. پھر ہم ایگزامن کرتے ہیں ایکسپلینیشنز فار پے رول ایکسپینس ویریئنسز کو. پھر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں آتھورائزیشنز کو فار پے رول ڈیڈکشنز. اور پھر ہم فائنلی ٹیسٹ کرتے ہیں کنٹرولز اوور انکلیمڈ ویجز کو. سو یہ ڈفرینٹ ایویڈنسز ہیں جو کہ اب آڈیٹر نے obtain کرنے. باتیں وہی ہیں جو ٹیسٹ پروسیجر کے اندر، جو کنٹرول پروسیجر کے اندر ہم نے دیکھ لی. اب آڈیٹر ان کے بارے میں ایویڈنس حاصل کر رہا ہے کہ کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیلکولیشنز چیک ہو رہی ہیں، ان کی جو ویریئنسز ہیں ان کی ریزنز کیا ہیں. پھر انٹرنل آڈیٹر کی انوالومنٹ اس ایریا میں ہے یا نہیں، کیا انٹرنل آڈیٹر ان تمام کنٹرول پروسیجرز کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں ایکٹیو نظر آ رہا ہے یا نہیں، اس کی انوالومنٹ دیکھی جاتی ہے.
ویجز اگر ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئی تو انکلیمڈ ویجز کے بارے میں پھر ویریفیکیشن لی جاتی ہے. سو یہ تمام کی تمام پھر آڈٹ پروسیجرز ہیں جو ٹیسٹ آف کنٹرول کے تحت آڈیٹر اپلائی کرتا. اور ٹیسٹ آف کنٹرول آئی ہیو ٹولڈ یو ارلیئر یہ کیوں لگائے جاتے ہیں؟ تاکہ معلوم ہو کہ جو کنٹرول پروسیجرز اپنائے گئے تھے یا بنائے گئے تھے وہ ٹھیک اپنائے جا رہے ہیں اور کنٹرول آبجیکٹیوز حاصل ہو رہے ہیں. یہ تھی جی کہانی آپ کی ویجز کے ریفرنس میں یا پے رول سسٹم کے ریفرنس میں ہم نے جو ٹیسٹ آف کنٹرول اپنانے. آئی گیس کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی یہ ساری باتیں. نہیں جی ابھی تک ہم ٹیسٹ آف کنٹرول کے ریفرنس میں جو باتیں کر چکے وہ سیل سسٹم کو ہم نے پڑھ لیا ڈیٹیل سے, ہم نے پرچیزنگ سسٹم کو ڈیٹیل سے پڑھ لیا اور ہم نے پے رول سسٹم کو ڈیٹیل سے پڑھ لیا. اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کیش اور بینکنگ سسٹم وغیرہ پہ جو کنٹرول پروسیجرز ہوتے ہیں ہمارے اور جو ٹیسٹ آف کنٹرول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. بہت سینسٹیو ایریا ہے کیش کا. آپ کوشش کیجئے گا تھوڑا سا خود سے پڑھ لیں تاکہ نیکسٹ لیکچر میں جب میں آپ کے ساتھ اس ایریا کے بارے میں ڈسکشن کر رہا ہوں تو آپ کو زیادہ مزہ آ رہا ہو باتیں سننے کا اور سیکھنے کا. ٹھیک ہے جی, مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.